اردو غزل کا آغاز و ارتقاء مئے حوالے سے۔ جب اردو زبان اپنے ابتدائی مدارج طے کر رہی تھی تو فارسی ہندوستان کی درباری زبان اور ادبی زبان تھی۔ اسی لیے مقامی زبان میں شعر گوئی کرنے والے فارسی شعراء ادب سے متاثر تھے، اور چونکہ فارسی شاعری میں غزل سب سے ممتاز اور محبوب صنف تھی، اس لیے اردو میں بھی اس کو یہ امتیاز حاصل رہا۔ بعض مورخین کا خیال ہے کہ شمالی ہند کی مقامی زبان میں غزل گوئی کی ابتدا 13ویں صدی عیسوی کے آخر یا 14ویں صدی عیسوی کے آغاز میں ہوئی، کیونکہ امیر خسرو کا یہی زمانہ ہے اور ان کے کلام سے کئی اردو غزل منسوب ہیں۔ مثلاً ایک غزل جس کا مطلع ہے زحال مسکین مکن تغافل دورائے نینا بنائے بتیاں، یہ امیر خسرو سے منسوب ہے۔ اس عہد میں شمالی ہند کے دربار میں تو اردو کی رسائی نہ ہوئی تھی، لیکن دکن میں صوفیاء کرام سے لے کر بادشاہوں تک سب نے اس کی سرپرستی قبول کی۔ ان میں محمد قلی قطب شاہ، محمد قطب شاہ، عبداللہ قطب شاہ اور علی عادل شاہ ثانی قابل ذکر ہیں۔ محمد قلی قطب شاہ کو اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر تسلیم کیا جاتا ہے، اور ان کے کلام میں ان کے جو دیوان ہے محمد قلی قطب شاہ کا، اس میں تمام اصناف ادب موجود ہیں، اسی لیے وہ اردو کا پہلا صاحب دیوان ہے محمد قلی قطب شاہ۔ ان بادشاہوں کے زمانے میں ملا وجہی، قاضی محمود بحری، نصرتی اور شوقی قابل ذکر ہیں۔ دکنی شاعری کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں ہندوستانی ماحول، معاشرت، تہذیب اور سماج کی مکمل تصویریں ملتی ہیں۔ اگرچہ غزل بحیثیت صنف سخن فارسی سے لی گئی، لیکن دکنی شعراء نے اس پر ہندوستان زندگی کی اتنی گہری چھاپ لگائی ہے کہ مضامین کے اعتبار سے فارسی غزل سے بہت مختلف ہو گئی۔ دکن میں اردو شاعری تقریباً 350 سال سے ترقی کے مدارج طے کرتی رہی، مگر شمالی ہند میں اس وقت تک اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز بھی نہیں ہوا۔ شمالی ہند میں جن لوگوں نے اردو شاعری کا باقاعدہ آغاز کیا، ان میں سے کچھ شعراء کو خان آرزو کی سرپرستی حاصل تھی۔ شرف الدین مضمون، نجم الدین عرف شاہ مبارک آبرو، غلام مصطفیٰ خاں یکرنگ اس عہد کے استاد ہیں، یہ سب خان آرزو کے شاگرد تھے۔ حسن علی شوقی، شہاب الدین ثاقب، میر ناصر سلیمان کا شمار اساتذہ میں نہیں ہوتا تھا، مگر یہ بھی خان آرزو کے شاگرد ہیں۔ ناظرین، میں ہوں ایم خورشید خان، اردو ادب یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ یہ مضمون جو ہے آپ کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کو یاد رکھیے گا، اور یہ چیپٹر بڑا ہی خاص ہے، اردو غزل کا آغاز و ارتقاء۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ جب سودا میر درد کی ادبی زندگی کا آغاز ہوا تو لگا کہ صدیوں تک اردو شاعری ان تینوں شعراء کا انتظار کر رہی تھی۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ ایک زمانے میں پائے کہ 3 شعراء پیدا ہوں۔ یہ تینوں صاحب طرز شاعر تھے اور سب کا الگ الگ انداز تھا۔ میر کو خدائے سخن کہا جاتا ہے۔ ہر دور کے شعراء نے میر کو بڑا عظیم اور استاد تسلیم کیا۔ ان کے کلام میں ہر قسم کی شاعری ملتی ہے، سادہ، پرکار، صوفیانہ اور شوقیانہ شاعری ملتی ہے۔ میر کے اشعار ملاحظہ ہوں: میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی ہے، شام سے کچھ بجھا سا رہتا ہے، دل ہوا ہے چراغ مفلس کا۔ سودا کی شہرت کی بنیاد قصیدوں پر ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے غزل کو کچھ نہیں دیا۔ غزل میں خارجیت کی ابتدا سودا سے ہی ہوتی ہے۔ وہ دل دنیا سے زیادہ باہر کی دنیا پر نظر رکھتے ہیں۔ سودا کے یہ شعر ملاحظہ ہوں: کہتا ہے یہی خامہ کہ کس کس کو میں باندھوں، بادل سے چلے آئے ہیں مجنون مر گئے۔ دوسرا شعر ہے: کیفیت چشم عشق مجھے یاد ہے، ساغر کے میرے ہاتھ سے لینا کہ چلا میں۔ خواجہ میر درد
اردو کے سب سے بڑے صوفی شاعر ہیں اور ان کے چھوٹے بھائی جو ہیں خواجہ میر اثر ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ اکثر سوال آتا ہے کہ خواجہ میر اثر کا خواجہ میر درد سے کیا رشتہ ہے، تو یہ ان کے چھوٹے بھائی ہیں، سگے بھائی ہیں۔ خواجہ میر درد میں ساری شاعری کا لہجہ صوفیانہ ہے، ان کے سوچنے کا، ان کے تصورات، عشق و محبت کے متعلق ان کا نقطۂ نظر، مجاز اور حقیقت کے سلسلے میں ان کا انداز خیال اور ان کا طرز بیان ہمیشہ منفرد ہے۔ ان کا یہ مشہور شعر ہے کہ جگ میں کوئی نہ ٹک ہنسا ہوگا، جگ میں کوئی نہ ٹک ہنسا ہوگا کہ نہ ہنسنے میں رو دیا ہوگا۔ دوسری غزل کا شعر ہے، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، تردامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نچوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ اس عہد کی شاعری میں غم اور افسردگی کی جو لے ہے، اس کی بڑی حد تک ذمہ داری اس وقت کے سیاسی اور سماجی حالات کی ہے۔